اگر نماز گزار اور نماز کے درمیان اسے پتہ چلے کہ اس کا وضو باطل تھا، اگر غسل کیا تھا غسل باطل تھا، اگر وضو اور غسل کی جگہ تیمم کیا تھا وہ باطل تھا، کہ نماز کے دوران پتہ چلا، اس کی نماز باطل ہے اور دوبارہ یا وضو واجب وہ کرنا ہے، اگر غسل واجب ہے وہ کرنا ہے، اگر ایک کی جگہ تیمم کرنا ہے وہ دوبارہ کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ نماز باطل وہیں پہ چھوڑ دے اور جا کر وضو غسل یا تیمم کر کے نماز. اور اسی طرح سے یا نماز کے بعد پتہ چلا، نماز پڑھنے کے بعد نماز ختم ہو چکی، اب پتہ چلا کہ وضو باطل تھا، جو تیمم کیا تھا وہ باطل تھا، جو غسل کیا تھا وہ باطل تھا، مثلا وضو یا غسل کا پانی باطل تھا، مثلا تیمم کا مٹی مثلا باطل تھا، یا غلط طریقے سے کیا تھا. اس طرح سے پتہ چلا کہ یا یہ پتہ چلا کہ بھائی میں نے وضو کیا ہی نہیں ہے، یا پتہ چلا کہ غسل واجب تھا میں نے انجام نہیں دیا ہے، یا کہ تیمم کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا ہے اور نماز شروع کی. اب نماز کے دوران یا نماز کے بعد پتہ چلے نماز باطل ہے، دوران نماز باطل ہے، نماز کو وہیں پہ چھوڑ دیں تو جا کر نماز کے بعد وہ نماز باطل ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگر وقت باقی ہے تو ادا، اگر وقت گزر چکا تو اس کی قضا انجام دینا واجب. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد اسے نماز گزار کو پتہ چلے کہ پوری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے، وقت آخر نہیں ہوا تھا میں نے نماز پڑھ لی ہے. بعض اوقات فجر کے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے، وضو کر لیتا ہے، یا مثلا آج کل جو الارم سسٹم ہے مثلا موبائل میں مطلب کبھی ٹائمنگ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، بچوں نے چھیڑ چھاڑ کی، آپ کا جو تھا وہ مطلب پہلے آپ اذان دینا شروع کیا موبائل میں، آپ نے سوچا کہ وہ صبح ہو گیا، پتہ چلا کہ وہی وقت سے پہلے میں نے پڑھی ہے نماز، تو لازم ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر وقت گزر چکا تھا تو اس کی قضا ادا. اب جس طریقے سے پہلے آپ نے یقین کیا تھا، اطمینان کیا تھا، معتبر شرعی طریقے سے آپ کے لیے مثلا اطمینان ہوا تھا کہ صبح ہو چکی ہے مثلا یا ظہر یا مغرب نشان، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہی وقت نہیں ہوا تھا، میں نے نماز پڑھ لی، مثلا 2 عادل مردوں نے گواہی دی تھی کہ بھائی صبح ہو چکا نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا صبح نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ نماز باطل ہے، وہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. اگر وقت باقی ادا کریں گے، اگر وقت گزر چکا تھا تو قضا واجب ہے. تو یہ 2 مسئلے، بے وضو بے غسل بے تیمم پڑھا تھا وہ باطل ہے، اور اسی وقت سے پہلے اگر پوری نماز پڑھی ہے وہ باطل ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اہمیت فرائض خداوند متعال کے بارے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں ہیں. آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا نبی اللہ میں کہ وہ اوصاکم بالتقوی، خداوند متعال نے تمہیں تقوی کی نصیحت کی ہے. تقوی میں سر فہرست یہ 2 چیزیں ہیں، انجام واجبات، ترک محرمات. یہ تقوی کا بنیادی ترین چیز ہے، واجبات پہ عمل کرنا اور محرمات سے حرام چیزوں سے بچنا. خدا متعال نے تقوی کی سفارش کی، وَجَعَلَهَا مُنْتَهَا رِضَاهُ، اس پہ دقت کرنی چاہیے. آقا میرے فرماتے ہیں خدا متعال نے اسی تقوی کو یعنی انجام واجبات ترک محرمات کو اپنی مرضی کی آخری حد قرار دیا ہے. خدا متعال کی خوشنودی اور رضایت کی آخری حد یہ ہے کہ انسان باتقوی ہو. یہاں خدا جتنا راضی ہو سکتا ہے راضی ہو انسان سے. رضا الہی کی آخری حد تقوی ہے، یہی انجام واجبات ہوتا ہے. وحاجتہ من خلقہ، خداوند متعال نے جو طلب کیا ہے خصوصیت کے ساتھ بندوں سے، یہی تقوی ہے، انجام واجبات ترک. تو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، واجبات کو انجام دو، محرمات سے بچو. تو یہ برترین خاص خدا بندگان خدا سے یہی ہے
کہ واجبات میں عمل اور محرمات سے پرہیز۔ آخری جو حد برترین خدا و تعالی کی چاہت، خواہش، مشیت انسانوں سے یہی، اور بندوں کے لیے بھی بالا ترین فخر یہی ہے۔ ایک بندہ فخر کرے کہ میں نے کسی واجب کو نہیں چھوڑا، میں نے کسی حرام کام پہ جو ہے ابھی تک ہاتھ نہیں لگا کسی، یہ فخر کا مقام ہے۔ خداوند تعالی کی آخری چاہت یہی ہے، برترین چاہت یہی ہے، اور بندوں کے لیے آخری فخر کا مقام یہی ہے کہ واجبات پہ عمل کیا، محرمات سے۔ تو آقا امیر المومنین نے فرمایا لہذا فاتقوا اللہ الذی انتم بعینہ، اس خدا کا خوف کرو جس کی نگاہوں کے سامنے 24 گھنٹہ خدا متعال کی نگاہوں کے سامنے ہے، کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ خدا غافل نہیں ہوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کبھی خدا غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ حاضر ہے۔ خدا فرمائے کہ اسی خدا سے ڈرو، ونواصیکم بیدہ، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں، اس خدا سے ڈرو، واجبات کو انجام دو، محرمات کو ڈرو۔ وتقلبکم فی قبضتی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے سامنے، خدا کے ہاتھ، خدا کے اختیار سے، خدا کی مرضی سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا متعال نے بندوں کو اپنے اعمال میں آزاد رکھا ہے، لیکن بندوں کے تمام اختیارات خدا متعال کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بجلی کے بلب کی طرح ہے، ہم لوگ یہ سوئچ ہمارے ہاتھ میں ہے، آن کریں آف کریں ہماری مرضی ہے، لیکن اصل پاور ہاؤس والے کے پاس ہے۔ اگر وہاں سے کوئی بجلی بند کرے، ہم یہاں جتنا سوئچ آن آف کرے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اخبار اتنا اختیارات ہیں، خدا متعال کے پاس تمام اختیارات ہیں، پھر اس نے ہمیں تھوڑا سا اپنے ارادی اعمال میں اختیار دیا ہوا ہے، وہ جو تم اپنے ارادے سے کرو اس میں تم مختار ہے، اچھے کام کرو برے کام کرو۔ تو فرمایا کہ تمہارے تمام اختیار اس نے ہاتھ میں، ان اسررتم علمہ، اگر تم نے چھپانے کی کوشش کی وہ جانتا ہے، ہم نہیں چھپا سکتے۔ وَإِنْ أَعْلَمْتُمْ كَتَبَهُ، اگر ہم نے انجام دیا وہ لکھ دیتا ہے، ہم نے چھپایا دل میں وہ جانتا ہے، ہم نے ظاہر کیا عمل میں وہ لکھ دیتا ہے۔ قَدْ وَكَّلَ بِكَ حَفَظَةً كِرَامًا، خدا تعالی نے مکرم فرشتے تمہارے اوپر نگہبان رکھا ہوا ہے، ادھر بولتے جاؤ وہ فرشتے لکھتے جاؤ، کچھ بھی بولو فرشتے لکھتے۔ ایسا سوچنا عبث ہے کہ بھئی میں تو مزاح کر رہا ہوں، میں مثلا ٹائم پاس کر رہا ہوں، میں سب کچھ فرشتے لکھتے ہیں۔ ما یلفظ من قول، کچھ بھی زبان سے نکلے الا علیہ رقیب عتید، فرشتے اس کے بعد جو بھی بولے، گالیاں دے وہ فرشتے لکھتے ہیں، گالیاں بری باتیں، بد اخلاقیاں، غصے میں جو خدا نے فرمایا کہ اس خدا سے ڈرو، تمام اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں، ہر چیز فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ لا یسلطون حقا ولا یثبتون باطلا، کسی حق کو نظر انداز نہیں کرتا، اور بھئی یہ سرزد ہوا اس سے یہ عمل فرشتے چھوڑتا نہیں ہے، اور غلطی سے جو عمل نہ کیا وہ لکھتا نہیں ہے، فرشتے لکھتے نہیں ہیں، جو کچھ کیا ہے چھوڑتے نہیں ہیں، جو کچھ نہیں کیا وہ لکھتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں غلطی سے لکھا بھائی یہ کام اس نے کیا تھا، نہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، معصوم ہے وہ فرشتے۔ تو لہذا فرمایا کہ اس خدا سے ڈرو جس کے سامنے ہم لوگ ہیں، اس کے اختیارات میں ہم لوگ ہیں، اس کے فرشتے ہمارے اوپر مقرر ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ اگر دو سپاہی لگے رہیں ہم غلطی نہیں کریں گے؟ دو سپاہی میرا دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم غلطی نہیں کریں، ہم کسی سے لڑائی کریں اگر وہ لکھنے میں، ہمارے پاس فرشتے اور بھی فرشتے ہیں، یہ بھی ہیں، اور خدا کے سامنے بھی